سید شفیع زیدی صاحب اور ان کی اہلیہ کے اصال ثواب کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے خصوصی طور پر ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام ورسولہ النبی الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات مجیدہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا گیا، یہ سب کو معلوم ہے کہ سورۃ الرحمن کی مقدس آیتیں ہیں کہ خالق نے اس سورت کو شروع کیا تو ارشاد فرمایا کہ رحمان ہے وہ جس نے القرآن کا علم دیا، قرآن کا نہیں القرآن کا، الف لام کے ساتھ، یعنی القرآن سے مراد کے جتنے بھی علم سماوی ہے، جتنی کتابیں ہیں ان سب کا علم۔ پھر خلق کیا ہے انسان کو علم دے کر تمام کتابوں کا، القرآن کا، پھر انسان کو خلق کیا اور پھر جو بیان ہے اس کا علم دیا، بیان کرنے کا علم دیا۔ میں اسی پر گفتگو کروں گا بہرحال، کیونکہ اصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور انشاءاللہ ہم ادھر بھی آئیں گے، مگر ذرا یہاں گفتگو کر لیں کہ پروردگار دو عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی نسل ہے ان سب کے لیے فرمایا کہ جب یہ انسان پیدا ہوا تو یہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ یہ جتنے انسان ہیں یہ سب ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ ان الانسان کان ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اور جناب آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میرے حبیب کو اس وقت کو یاد کر، یعنی آپ نے ملائکہ سے کہا تو انہوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا اللہ اسے بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، جو فساد کرے گا۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، اور تیری اسی طرح سے تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا وعلم آدم الاسماء کلها، کہ ہم نے آدم کو کل اسماء کا علم دیا۔ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر ہم نے فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ اگر سچے ہو تو یہ نام بتاؤ۔ ملائکہ نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، تو جانتا ہے، ہم تو جانتے نہیں مگر جو تو نے ہم کو بتایا ہم اتنا جانتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم تم ان کو یہ نام خبر کرو، بتاؤ نہیں، تعلیم نہیں کرو، خبر کرو، خبر کرو۔ فلما انباہم باسمائہم، آدم نے فوراً وہ نام فرشتوں کو خبر کر دیے، اور جو خبر دیتا ہے
اسے کہتے ہیں نبی۔ بھائی آدم زمین پر نبی نہیں بنا، زمین پر تو خلافت کے لیے بھیجا، اعلان خلافت کا کیا، نبوت فرشتوں میں چلی۔ بھائی آدم کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے کہ آدم تم ان کو تعلیم کرو، تو آدم کو اللہ نے علم دیا خلق کرنے کے بعد۔ جملہ سمجھیے گا، میں جہاں جس مقام پر میں گفتگو لے جانا چاہتا ہوں کہ آدم کو علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو کل اسماء کا علم دیا۔ کب دیا؟ جب خلق کر دیا۔ کس چیز سے؟ انی خالقم بشرا من طین، ہم نے مٹی سے بشر خلق کیا۔ یہ کائنات میں پہلا بشر ہے جو مٹی سے بنا، آدم سے پہلے بشر کوئی نہیں۔ اگر ہوتا تو اللہ اس کا اعلان کرتا، یہ پہلا بشر ہے، آدم سے پہلے بشر کوئی نہیں۔ اب جب آدم سے پہلے بشر کوئی نہیں تو میرا محمد اعلان کر رہا ہے کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے، تو بتا پہلا بشر آدم ہے، آدم سے پہلے بشر نہیں، تو میرا محمد کیا ہے؟ آدم کو علم دیا ہے خلق کرنے کے بعد، اور وہ انسان ڈھونڈ جسے کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ جس نے علم قرآن دیا پھر خلق کیا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا میرا محبوب، پالنے والے آدم کو خلق کر کے علم دیا، اسے خلق سے پہلے علم دیا۔ کہا اگر میں خلق کے بعد علم دیتا تو کوئی کہہ دیتا بغیرت اٹھ کر کہ محمد جب خلق ہوئے تو اتنی دیر تک جاہل رہے، میں نے علم قرآن دے کے خلق کیا کہ کوئی کائنات کا بغیرت ملا یہ نہ کہہ سکے محمد ان پڑھ تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا کہنے سبحان اللہ۔ خلق کیا انسان، اب انسان خلق ہوا، یہ بھی انسان۔ اب یہ انسان کس چیز سے خلق ہوا؟ القرآن کا علم تو دے چکا، خلق کس چیز سے ہوا؟ دیکھیے جتنے انسان ہیں سب کو اللہ نے خلق کیا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ آگے تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے ماں باپ کے ملاپ سے خلق کیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آدم فقط وہ ہستی ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اسے اللہ نے خلق کیا۔ کیسے خلق کیا؟ دو ہاتھوں سے۔ اور یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس کے سجدہ کرنے سے؟ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب اللہ کے دو ہاتھ تلاش کر کے بتا، توجہ ہے یا نہیں؟ ارے ہم تو ہاتھوں والا اللہ نہیں مانتے نا، مگر وہ کہتا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو کوئی ہاتھ تھے نا آدم کو بنانے والے، کوئی ہاتھ تھے۔ اور اسی آدم کے لیے فائدہ سوائت و نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح سے پھونکو، روح نہیں روح سے پھونکو تو تم نے سجدہ کرنا۔ اچھا آدم کو سجدہ ہوا، جب روح سے پھونکا گیا تو کوئی تھا نا پھونکنے والا؟ بھائی اللہ تو پھونکے نہیں مارتا نا، تو کوئی تو تھا نا پھونکنے والا، کوئی تو ہاتھ تھے جنہوں نے آدم کو بنایا۔ تو کائنات میں دو ہستیاں،
ایک جناب آدم نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ایک عیسیٰ جس کی ماں ہے مگر باپ نہیں، وہاں جبریل نے آ کر روح پھونکی، جبریل نے آ کر روح پھونکی۔ ارے جب جبریل نے روح پھونکی تو عیسیٰ علیہ السلام اول العزم ہے، صاحب کتاب ہے، مگر ان کو سجدہ کیوں نہ کرایا اللہ نے؟ یہ آدم تو اول العزم بھی نہیں ہے، اسے سجدہ کیوں کرایا؟ اس لیے کہ جس میں آدم نے پھونکا تھا، آدم میں جس نے پھونکا تھا وہ تھا علی، اور عیسیٰ کی ماں میں پھونکنے والا تھا علی کا شاگرد۔ استاد اور شاگرد کا امتیاز بھی تو باقی رکھنا تھا نا۔ جبریل شاگرد تھا، علی شاگرد نہیں، آدم سے پہلے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کسی کا نام کبھی غلط مت لینا، کبھی غلط مت لینا۔ تو جو رسول یہ فرماتا ہے کسی کا غلط نام نہ لینا، وہ علی سے کہتا ہے قم یا ابو تراب، اے ابو تراب، اے ابو تراب۔ اب رسول پہ انگلی اٹھا، بھائی علی اللہ نے نام رکھا ہے، حیدر ماں نے نام رکھا ہے، رسول ابو تراب کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو ہے علی اب کیا بے معنی کہہ دیا رسول نے؟ کیا یہ قرآن رسول نہیں جانتے تھے؟ الرحمن علم القرآن، جو قرآن کا عالم یعنی جس کا سارا وجود القرآن ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ آدم تراب ہے؟ پھر علی کو ابو تراب کیوں کہا؟ کہہ کر بتایا کہ علی آدم سے پہلے ہے۔ اللہ نے نام علی کا علی رکھ کر بتایا کہ علی کہتے ہیں جو سب سے بلند ہو، اگر تو چوتھے نمبر پہ لائے تو اللہ کی توہین کرتا ہے۔ جس کو اللہ علی کہتا ہے، تو اگر چوتھے نمبر پہ لائے تو کیا توہین ہوئی یا نہ ہوئی؟ اللہ علی کہے تو اسے پست کرے، توجہ ہے یا نہیں؟ اب کتنے مولا کے لقب ہیں جو چھپا علی ہے، کتنے؟ آدم سے جب سجدہ کر رہے ہیں نا فرشتے، تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تیری تسبیح بھی ہم کریں گے، تیری حمد بھی ہم کریں گے، تسبیح بھی کریں گے، حمد بھی کریں گے۔ اب ڈھونڈیے اللہ کی تسبیح کیا ہے، پھر ڈھونڈیے اللہ کی حمد کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس مکی گاؤں میں کہہ رہا ہوں، ڈھونڈیے اللہ کی تسبیح کیا ہے، اللہ کی حمد کیا ہے۔ اگر تجھے پتا نہ ہو تو میں بتاتا ہوں۔ مولا علی خطیب منبر سلونی نے کوفہ کی مسجد چھکا چھک صحابہ سے جھلک رہی تھی، وہاں علی مولا نے اعلان کیا کہ انا تسبیح المسبحین، ہر تسبیح کرنے والے کی تسبیح میں علی ہوں۔ نعرہ حیدری، اور اس کی ہر حمد جمع ہو تو محمد کہلاتی ہے۔ فرشتوں نے کہا علی علی بھی ہم کریں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں جملہ سنیے گا، پھر یہاں میں جملہ دیتا ہوں۔ اب ملائکہ کو چاہیے تھا پہلے کہتے یا اللہ تیری حمد بھی ہم کریں گے، تیری تسبیح بھی کریں گے، مگر کہتے نحن نسبح، تیری تسبیح ہم کریں گے، پھر کہا حمد بھی کریں گے۔ یہ تسبیح پہلے کیوں کہا؟ بھائی تسبیح علی ہے۔ ابھی میں پھر حوالہ دے دیتا ہوں، اگر یقین نہ آئے تو رسول اللہ سجدے میں سر رکھے ہوئے، صحابہ پیچھے سجدہ میں سر رکھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، رسول پڑھانے والا، صحابہ پڑھنے والے، ایسے میں علی کا چھوٹا بیٹا آ کر پشت رسول پہ بیٹھ گیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کے ساتھ ذکر حسین مل گیا، تصور حسین مل گیا۔
توجہ ہے؟ اب نکال ان کو تسبیح سے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح، حسین کا تصور، علی کے چھوٹے بیٹے کا تصور، اب پتہ چلا یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ تو جب علی تسبیح ہے، اس کی حمد محمد ہے، تو فرشتے پہلے حمد کہتے پھر تسبیح کہتے، مگر تسبیح کا نام پہلے کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یہ تسبیح حمد کا دروازہ تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن کا علم دیا، وہ سر سے لے کر پیروں تک قرآن ہے۔ میرا نبی سر سے لے کر پیروں تک قرآن۔ تو جب قرآن ہے تو قرآن کے لیے ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن ذکر ہے، اللہ کہتا ہے ہم حفاظت کرنے والے۔ اب یہ ذکر کہاں نازل ہوا؟ یہ قرآن ذکر کہاں نازل ہوا؟ قلب رسول پر۔ ایسے ہی ہے نا، قرآن قلب رسول پہ نازل ہوا کیونکہ ذکر ہے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، تحقیق ہم نے ذکر نازل کیا جو رسول ہے۔ قرآن بھی ذکر، رسول بھی ذکر۔ قرآن ذکر نازل ہوا قلب رسول پر، اب رسول ذکر نازل ہوا بطن آمنہ پر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، رسول کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، تو اللہ نے اپنے نعت کے قرآن کو، جس کا پورا وجود القرآن ہے، اسے جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے قلب مطہر پر پیشانی عبداللہ سے نازل کیا۔ صلی اللہ کے نور کو صلی اللہ ماں کی پیشانی سے، صلی اللہ باپ کی پیشانی سے صلی اللہ ماں کے بطن میں اتارا۔ جہاں تو آج تک کسی نے جناب سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا کو رضی اللہ بھی نہیں کہا۔ یہ مسلمان ہیں، یہ کہتے نبی کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور کی چچی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں پڑھ لیا تھا۔ میں حیران ہوں ان کی عقلوں پر، کیا کہوں ان کو؟ ہو محمد مصطفیٰ کی ماں، اللہ کی ہر حمد کی ماں۔ توجہ رکھیے گا کیا میں کہنے جا رہا ہوں، جملہ کیا کہا ہے؟ اللہ کی ہر حمد کی ماں، جس کے بطن اقدس پر اللہ اپنے ذکر کو نازل کرے، وہ سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہ مجمعین، اور جس کو رسول اپنی امی کہے، وہ علی کی ماں جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد، اور جسے الفاطمہ تو ام ابیہا کہے، بھائی وہ رسول کی بیٹی کہا یا نہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں؟ ام ابیہا۔ اچھا، تو رسول اللہ کی والدہ سرکار کی چچی جناب سیدہ طاہرہ، یہ تین ہستیاں جن کو رسول نے ماں کہا۔ سیدہ کو ماں کیوں کہا؟ بیٹی ہے، ماں کیوں کہا؟ اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ سیدہ طاہرہ جو کہ بیٹی ہے، اسے ماں کیوں کہا؟ کیونکہ اصال ثواب ہے والدین کا۔ اس لیے میں جناب سیدہ طاہرہ کا یہ فضائل آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔
میں نے عرض کیا نا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی مصطفیٰ کے بعد اس کا نام ہے علی۔ علی سے زیادہ بلند کوئی نہیں، اور کیونکہ علی محمد کی جان بھی ہے، اس لیے محمد کے جسم سے بلند کوئی نہیں تو جان سے بلند کوئی کیسے ہوگا؟ وہ جو ہے نا محمد کا خون بھی ہے، محمد مصطفیٰ کا گوشت بھی ہے، محمد مصطفیٰ کا نور بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری۔ اب میں قرآن مجید کا سہارا لے رہا، شور تو چاروں طرف مچا ہوا ہے، یہ گفتگو تو ہو گئی، مگر آئیے قرآن سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 48 پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے، یہ سچ ہے کہ موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان دیا۔ الفرقان کیا ہے؟ یعنی کتاب توریت۔ الفرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کو جدا کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یعنی جدا کرنے والا، اسے کہتے ہیں فرقان۔ یہ اکیلے موسیٰ کو ملا نہیں، ساتھ ہارون کو بھی ملا، ساتھ ہارون کو بھی ملا۔ اچھا، اکیلے موسیٰ کام نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا قال یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی اٹھا رکھی ہے، سر اٹھا رکھا ہے، تو موسیٰ کو جانا چاہیے۔ معذرت، موسیٰ علیہ السلام کو جانا چاہیے نا، جب اللہ نے کہہ دیا تو جائیں، کہتے نہیں، قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ بھئی اللہ کہتا جاؤ فرعون کی طرف، وہ کہتے یا اللہ میرا سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو میرے لیے آسان کر، وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی لکنت کو دور کر، یفقہوا قولی، تاکہ یہ میرا قول سمجھ سکے۔ اچھا، یہاں تک اللہ سے کہہ دیا، پھر کہا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میری اہل سے میرا وزیر بنا دے۔ کسے بنا؟ ہارون اخی، ہارون کو جو بھائی ہے میرا، اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر کو مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اسے میرے کام میں میرا شریک کر۔ اب دعائیں مانگی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ میں نے تجھے فرعون کی طرف جانے کا کہا، تو نے اتنی دعائیں مانگ لی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جو تو نے مانگا ہم نے تجھے دے دیا، جو مانگا ہم نے دے دیا، وزیر بھی دے دیا، اس سے تیری کمر مضبوط کر دی۔ ہم نے تجھے ہارون دیا بھائی، وزیر بنا کے، اور ہم نے فرقان تجھے اکیلے کو نہیں، ساتھ موسیٰ تیرے ساتھ ہارون کو بھی دیا، تو دونوں کو فرقان ملا۔ تو جن کو فرقان مل جائے وہ سب سے بڑے فاروق اعظم ہوتے ہیں۔ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں بھائی، اگر کسی کو شک ہے تو آئے منبر پہ، لے کر آئے قرآن، بات کریں گے قرآن سے کہ فاروق اعظم ہے کون، جس کے پاس فرقان ہے۔ اکیلے موسیٰ کو نہیں ملا، ساتھ ہارون کو بھی ملا، تو قرآن کا ایک نام ہے الفرقان۔ اکیلے محمد کو نہیں ملا، اگر اکیلے کو ملا ہوتا تو یہ نہ کہتے القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ ارے بابا قرآن سے بات کر، آنا بات کر، میدان ہے، قرآن سے بات کر۔ فاروق اعظم کون ہے؟ جس کے ساتھ قرآن ہے، وہ ہے فاروق اعظم۔ اچھا، تو اب قرآن تو رسول کو ملا، رسول ہے صاحب قرآن، تو علی کیا ہوئے؟
وارث قرآن. آئیے قرآن سے بات کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے حبیب کتاب کے وارث بنائے، ہم نے بنائے. امت نہیں بنائے گی، ہم بنائیں گے. ہم بنائیں گے. کسے بنائیں گے؟ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو نہیں. کسے بنائیں گے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بندوں میں ان کو اے محمد بنائیں گے جو تیری طرح مصطفیٰ ہیں. ہم مصطفیٰ بندوں کو وارث بنائیں گے. تو جب مصطفیٰ وارث ہوں گے تو آ تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں. یا تو قرآن سے آیتیں نکال، نہیں تو آل محمد کی بارگاہ میں سر کو جھکا. قرآن میں ارشاد ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر. یہ سلام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو جن کو اللہ سلام کرے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ نہیں ہوتے. ارے خدا کی قسم قرآن رکھ کر اپنے سر پہ بتا تیرے پاس کوئی علیہ السلام ہے محمد کے بعد؟ ارے سارے رضی اللہ ہیں. ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں. ہمارے پاس تو 14 ہیں. ہمارے پاس ایک نہیں 14 ہیں. تیرے پاس ایک بھی نہیں. تو یہ وارث قرآن کون؟ جو مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ بندوں پر اللہ کا سلام ہے. تو مصطفیٰ کی طرح جو مصطفیٰ ہے وہ وارث قرآن. رسول صاحب قرآن، علی وارث قرآن، حسن وارث قرآن، حسین وارث قرآن. اگر قرآن کا وارث نہ ہوتا تو سر کٹا کر بھی نیزے کی نوک پر تلاوت کر کے اعلان نہ کرتا کہ مسلمانوں بھول نہ جانا وارث ہم ہیں. مقصد کربلا علی ولی اللہ کل ایمان نعرہ حیدری. تو جب وارث ہیں قرآن کے، تو جو قرآن کا وارث ہے قرآن الفرقان ہے. تو جو فرقان کا وارث ہے وہ فاروق اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میں پھر آگے لے چاہتا ہوں. مباہلہ ہوا عیسائیوں سے. مباہلہ آئے عیسائی بحث پہ بحث کرتے رہے. ارشاد قدرت ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. حبیب یہ علم قرآن آ چکنے کے بعد بھی حجت پہ حجت کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہو؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا. ان سے کہو کہ بلا لو پکار لو ندا دے لو. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا. نادو ندا دینا جیسے نادے علی جب ہاں پکارنا. یہ پکارے اپنے بیٹوں کو، ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو. ہم اپنے بیٹوں کو پکارتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر اس کے بعد تو جھوٹا ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. ہے یا نہیں؟ اب رسول بیٹے کہاں سے لائے؟ نفس کہاں سے لائے رسول؟ بیٹے کہاں سے لائے رسول؟ تو کائنات میں ایک ہی دروازہ ملا جناب سیدہ طاہرہ کا. ارے جب اللہ اور رسول کو ضرورت پڑ جائے تو سیدہ کے در پر ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بیٹے اللہ تو رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اب بیٹے تو رسول کے بھی نہیں ہیں، مگر اللہ نے آیت اتاری کیوں؟ اسی لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد کے بیٹے ہیں، محمد کے بیٹے ہیں. علی کے بیٹے محمد کے بیٹے کہے. اب محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے بھی جائیں تو باپ کے جانے کے بعد نہ سورا وارث ہوتا ہے نہ سالہ وارث ہوتا ہے. باپ کے بعد وارث ہوتی ہے اولاد. رسول کی اولاد حسن اور حسین ہے، علی کی اولاد حسن اور حسین ہے. اب رسول نے کچھ چھوڑا نہیں، دنیا کا چھوڑا نہیں. رسول نبی کچھ چھوڑتے نہیں، تو نبی نے قرآن چھوڑا ہے. تو پتہ چلا قرآن کا وارث حسن اور حسین ہے. کیا کہنا؟ چھوڑا ہے نا.
رسول کا ورثہ ہے، علم رسول کا ورثہ، رحمت رسول کا ورثہ، نبوت رسول کا ورثہ۔ اب حضور کے بعد نبوت ختم تھی۔ یہ کہنا کہ فلاں نبی ہوتا تو میرے بعد فلاں ہوتا، اس کا مطلب کہ حضور کے بعد نہیں تھا، حضور کے ساتھ تو تھا نا۔ اسی لیے نبوت پر شک کیا، اس نے شک کیا۔ کسی نے کہا جی وہ رسول کی فلاں جگہ فلاں علی کا داماد تھا، حضرت ام کلثوم کا شوہر تھا۔ ارے ام کلثوم تلاش بھی تو کر کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ بھائی صدیق، ہم صدیق کہیں گے، ہم صحابہ کرام کو سچا مانتے ہیں۔ مدینے میں سارے سچے تھے، ایک بھی جھوٹا نہیں تھا، مگر جو مباہلہ میں سچے چاہیے تھے اس معیار کا سچا کوئی نہیں تھا۔ اب یہ نہیں کہ مدینہ میں جھوٹے تھے، خدا کی قسم ابو ذر سے بڑا سچا کون ہوگا؟ بھائی ترمذی موجود ہے، ابن ماجہ موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ زمین پر آسمان نے کسی ایسے شخص کے سر پہ اپنا سایہ کیا نہیں جو ابو ذر سے بڑا سچا ہو۔ جو ابو ذر سے بڑا سچا ہونے کا دعویٰ کرے وہ اللہ کی زمین سے نکل جائے، اللہ کے آسمان تلے سے نکل جائے۔ سب سے بڑا سچا کیا ابو ذر میں کمال کیا تھا؟ نمازیں زیادہ پڑھتا تھا، وہ تو سارے صحابی پڑھتے تھے۔ کیا روزے زیادہ رکھتا تھا؟ وہ بھی سارے صحابی رکھتے تھے۔ کیا اس نے حج زیادہ کیے؟ وہ تو سب نے کیے۔ تو پھر اس میں کمال کیا تھا کہ جو اتنا بڑا سچا ہے، آسمان کے سائے تلے؟ یہ کیا کمال تھا ابو ذر کا؟ بس مولویوں سے تو ملا نہیں، مگر سیالکوٹ کی زمین پر پیدا ہونے والا مرد درویش کلندر علامہ اقبال پکار اٹھا، اس نے راز ڈھونڈ لیا۔ اس نے کہا نعرہ حیدر نوائے بوذر است، گرچہ ہلکے بلال و کمبر رست، یہ نعرہ حیدری ابو ذر کی آواز میں ہے، چاہے بلال کے گلے سے ہو یا کمبر کے گلے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ اب سچے اتنے، مگر رسول اللہ نے لیا کس کو ساتھ؟ مباہلہ کو۔ جائیے تاریخی اپنی کتابیں اٹھائیے بھائی، جن کو لے کر گئے وہ رسول جتنے سچے تھے۔ 2 بچے گئے ہیں، ایک کو انگلی سے لگایا، ایک کو گود میں اٹھایا۔ سیدہ طاہرہ گئی ہے رسول کی بیٹی، جس کے لیے کہتے بھی جناب سیدہ طاہرہ، بھئی ان کے مقام کو گٹانے کی کوشش، ناکام کوشش۔ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صادق محمد کی صادقہ بیٹی، صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ ہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ نبوت 9 کی اکائی میں ہے، فرمایا 9 کی اکائی میں سے 7 کی مالک میری بیٹی ہے۔ 2 مجھ سے کام ہے، میں اس کا باپ ہوں یہ میری باپ نہیں، میں اس کا رسول ہوں یہ میری رسول نہیں، باقی جو میں محمد ہوں وہی میری بیٹی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب کائنات میں جتنے بھی سید ہیں، جتنے بھی سادات، ان سے پوچھئے جہاں جہاں بھی بستے، گیلانی ہو جیلانی ہو کوئی بھی ہو، بھی آپ کس کی اولاد ہے؟ وہ کہیں گے جناب سیدہ طاہرہ کی۔ میں کہتا ہوں رسول کی ان 3 بیٹیوں سے اتنے دشمنی؟ بھائی کوئی تو سید اٹھ کر کہے کہ ہم فلاں بیٹی کی اولاد ہے، مگر سارے زہرا کی اولاد کیوں بنتے ہیں؟ جاؤ مولوی، تمہیں ایک خدا کی قسم میں ایک جملہ دے رہا ہوں، خوبصورت جملہ دے رہا ہوں، جائیے اپنی ساری کتابیں ڈھونڈیے، تلاش کیجئے ان میں سے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی سے افضل کوئی ہے؟ بھائی جس کو رسول نے اپنا ٹکڑا کہا ہے، صلی اللہ کے ٹکڑے سے، محمد کے ٹکڑے سے کوئی افضل ہے؟ جب کوئی نہیں تو بی بی سیدہ کونین سیدۃ النساء العالمین ہے، کوئی اور نہیں۔ سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ ہیں، بی بی کا دوسرا نمبر نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پہلا نمبر ہے۔ تو جب محمد کی بیٹی پہلے نمبر پر ہے تو اس کا شوہر چوتھے نمبر پر کیسے؟
تک ان کو اتنا بھی نہیں پتا چلا. تو اب جو مباحثہ میں گئے وہ ہے صدیق اکبر. میں قرآن سے بات کرتا ہوں بھائی، روایتوں سے نہیں. روایتیں کس نے لکھی؟ بنو امیہ کے نمک خواروں نے. ہاں، اپنے نمک کو حلال کرنے کے لیے یہ روایتیں لکھ دی. ہم ان کی روایتوں کو نہیں مانتے. قرآن لاؤنا الحمدوں سے لے کر والناس کی سین تک صدیق اکبر ثابت کرو کسی کو سوائے محمد اور آل محمد کے. سبحان اللہ. اگر کہو کہ ہم کرتے ہیں تو مباحثے میں کہاں تھے؟ وہاں کوئی فوت تو نہیں ہو گیا تھا نا، سب زندہ تھے. کیا کہنا بھائی وَنِسَاءُكُمْ جمع کا سیگا کہ اپنی عورتیں یہ لائیں، اپنی عورتیں ہم بلاتے ہیں، تو وہاں جمع کا سیگا ہے. کیا رسول اللہ کی ساری بیویاں فوت ہو گئی تھی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ مگر معیار صداقت پر کوئی آئی ہوتی تو رسول لے جاتے، سوائے زہرا کے کوئی نہ نکلا. تو اب تو قرآن سر پہ رکھ کے اعلان کر دے کہ رسول کی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ ہے، اس کا شوہر صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. تیری روایتوں سے ہم تھوڑی مان لیں گے. قرآن اور رسول نے ہم کو دیا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم نے قرآن کا دامن پکڑا یا اہل بیت کا دامن پکڑا. اب تو جس کو چاہے غنی بنا. ہم تو قرآن دیکھیں گے بھائی کہ قرآن غنی کسے کہتا ہے. 3 دن کے رکھے ہوئے روزے کیا سنتا دہر کو بھول گئے؟ وہ 3 دن آئے در بطول پہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا. اس نے کہا در بطول پر وہ آنے والے مدینے کے رہنے والے انسان نہیں تھے، جنت کے رضوان تھے. اب فرشتے اللہ کے امر کے تحت چلتے ہیں تو یہ فرشتے جو در بطول پر یتیم بن کر آئے، مسکین بن کر آئے، اسیر بن کر آئے، ملا کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ یہ فرشتے اپنی مرضی سے آئے یا اللہ نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے تھے. بڑے بڑے کوٹھیوں والے راستے میں تھے، کنویں خرید کر آزاد کر دینے والے بڑے بڑے راستے میں تھے. ان کی کوٹھیوں کو چھوڑ کر، ان کے گھروں کو چھوڑ کر یہ در بطول پر ہی کیوں اللہ نے بھیجا؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر بتایا کہ قیامت تک میری سنت یاد رکھنا کہ اگر کوئی غنی گرانا ہے تو میرے محمد کا گرانا. قرآن سامنے لا کے بات کر بھائی. ہم تیری روایتوں کو تھوڑا مانیں گے. حضرت ابو بکر کے بیٹی ایک پیدا ہوئی، نام رکھا ام کلثوم. بیٹا ہوا، نام رکھا محمد. ابو بکر فوت ہوئے. عثمہ بنت عمیس اس کی زوجہ مولا علی کے عقد میں آئی، مولا علی سے نکاح ہوا. اب ابو بکر کی بیٹی اور اس کا بیٹا محمد بن ابی بکر یہ دونوں علی کے ہاں پل رہے تھے. عمر سے نکاح کیا ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم کا. توجہ ہے یا نہیں؟ جو اپنے آپ کو خود کہتا ہو. بیٹے نے کہا کہ حسنین نے مجھے نوکر کہا، فرمایا لکھوا کے لے آ، اور جب مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، میں نوکر ہوں. یہاں تو احمد رضا خاں بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ تائید خداوند احد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. دیکھا جو امامت کو مالب کرم فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو غلام کہے وہ مالکوں کے برابر کیسے آ سکتا ہے؟ ارے غلام کتنے اونچے کیوں نہ ہو، عرش پہ بھی بیٹھ جائیں تو نوکر بنیں گے، اور یہ زمین پر بھی بیٹھ جائے تو محمد کی نسل ہے. تمہیں نوکروں اور مالکوں کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. اب میں بات کرنے جا رہا ہوں نا تو اب مجھے کرنے دیجئے. میں نے تو بڑی علمی باتیں کرتا ہوں، ایسی باتیں تو میں کرتا ہی نہیں، مگر چھیڑ دیا ہے مزاج سخن. چلو
جو بات چلتی ہے چلنے دو، اگر کسی کو شک ہے تو آ جائے میدان میں۔ ام کلثوم سے عقد ہوا عمر کا، کیونکہ ابو بکر اور عمر کو بھائی بھائی بنایا رسول نے، ہاں رشتہ مواخات قائم کیا، مگر اس زمین پر جس کا جیسا مزاج تھا اس مزاج والے سے رشتہ قائم کیا۔ علی کی باری آئی تو کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی، جہاں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے تیرا اور میرا رشتہ وہاں بھی رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ علی کو اپنا بھائی بنایا، یہاں مزاج تھے، مزاج جس سے ملتا تھا، جس نے اس کو مسند دی تھی، اس کی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے نکاح میں دے دیا۔ اب حضرت عمر داماد ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، توجہ ہے یا نہیں؟ بیٹیاں تو دیتے تھے سب، خدا کی قسم بیٹیاں اسی لیے لے دے کے یہ کام کیا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو لے جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل جائے، مگر پانی تو رسول نے خود پھیر دیا جب کہہ دیا کہ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا نہیں، بوڑھوں کے سردار فلاں ہیں۔ ارے جنت میں کیا بوڑھے جائیں گے؟ ارے اللہ تو شباب دے گا، وہ جنت ہے، اسپتال تو نہیں کہ دانت نکلے ہوئے ہوں، کمر جھکی ہوئی ہو، پاروں میں راشا ہو، چلا جا نہ رہا ہو، وہ جنت ہے، کوئی اسپتال نہیں۔ بھائی جنت میں جوان جائیں گے، 200 سال کا بوڑھا بھی مر جائے تو جوانی دے گا اللہ۔ حسن اور حسین سردار ہیں جنتیوں کے، اور رسول کہہ دیتے مگر نبیوں کو چھوڑ کر، نبی ان سے افضل ہیں، فلاں فلاں کو چھوڑ کر وہ ان سے افضل ہیں، مگر جاؤ ابن ماجہ میں حدیث نہ ہو تو مجھے گریبان سے پکڑنا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، صرف ان کا باپ علی ان سے افضل ہے اور کوئی بھی ان سے افضل نہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یہاں تو نبی رکے پڑے ہیں، انبیاء بھی جنت میں جائیں گے، سرداری وہاں بھی بطول کے بچوں کی ہو۔ الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، میری بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور ایسی سردار ہے کہ پروردگار نے نوید سنائی، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہی وہ بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہی وہ بات ہے جس کی بشارت اللہ دیتا ہے بندوں کو۔ اللہ خود بشارت دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہ بات ہے جس کی بشارت اللہ بندوں کو دیتا ہے۔ کون سے بندے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے، صالح عمل کرتے رہے۔ صالح عمل کیا معنی؟ اچھا عمل، اور علی سے اچھا عمل ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اس سے اچھا عمل دکھا دیے مجھے۔ بھئی رسول فرمائے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت۔ ارے عبادت ہی اچھا عمل ہوتا ہے نا، اب علی علی کرنا بھی اچھا عمل، علی کو دیکھ لے تب بھی اچھا عمل، علی سے محبت کر لو تب بھی اچھا۔ تو علی کو یہاں بسا تو صحیح، جب بسائے گا تو مومن بن جائے گا، پھر مسلمان نہیں رہے گا، مومن بن جائے گا۔ جب مومن بنے گا تو پھر قرآن پر اللہ نے کبھی کسی مسلمان سے خطاب کیا ہی نہیں۔ بھائی پورا قرآن پڑھ جا، جہاں بھی کیا ایمان والوں سے خطاب کیا۔ کیا ایمان والوں؟ کیونکہ علی ہے کل ایمان، اللہ خطاب کرتا ہے ایمان والوں سے۔ ایمان والوں یہ کام کرو، ایمان والوں درود بھیجو، ایمان والوں نماز قائم کرو، ایمان والوں جو ہے یعنی قرآن میں جا بجا ایمان والوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، اللہ ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، علی والوں سے بات کرتا ہے ڈائریکٹ۔ تو ایمان والا کون ہوتا ہے؟
جس کے دل میں علی ہو. تو جب دل میں علی ہو تو کیا رسول کی حدیث بھول گئے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں صرف علی آیا. اللہ کے گھر میں صرف علی آیا تو مومن کا دل اللہ کا گھر اس لیے ہے کہ اس میں علی رہتا. اور جہاں محبت علی کی ہو وہاں جہنم نہیں. علی کی محبت تو جہاں وہ جہنم نہیں. اب پھر سنیے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. ارے اس گاؤں میں جتنے رہتے ہیں سن لے پہلے میری بات. یہ 2 آیتوں کی میں تلاوت کروں گا. سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 اور 24 دونوں کی تلاوت کروں گا. پہلی آیت میں کہ اللہ فرماتا یہی وہ بات ہے جس کی بشارت اللہ دیتا ہے مومنوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں. کیا کہ حبیب ان سے کہو کہ اب میں تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا, کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری قربا سے مودت کرو. الف لام کے ساتھ قربا ہے, مودت فی القربا. القربا یہ خاص قربا ہے, قریبیوں سے نہیں. قربا صیغہ مؤنث واحد ہے. القربا کہہ کر خاص کر دیا کہ صرف ایک بی بی سے, اور جو اس بی بی کے قریب ہے ان کی مودت. آگے کیا کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اگر تمہاری نیکیاں کم ہوں گی تو میں اللہ زیادہ کر دوں گا, میں اللہ تمہیں بخش بھی دوں گا, تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا, تمہیں بخش بھی دوں گا, تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, ایک حدیث بھی سن لیجئے. یہ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں, اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے یہ حدیث لکھی. پہلی حدیث سنیے ممان ماتا لحب آل محمد ماتا شہیدہ. جو میری آل کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا. ممان ماتا لحب آل محمد ماتا مغفورا. جو بھی میری آل کی محبت میں مر گیا وہ بخشا ہوا مرا, وہ بخشا ہوا مرا. اوئے ہوئے ہو, میں نے کیا کہا ہے, جو میری آل کی محبت میں مرا. اب میں کیا کہوں, سید شفیع در زیدی بھی آل رسول تھے, ان کی اہلیہ بھی آل رسول تھی. ارے جو آل کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا ہے. سیدوں کا تو مقام ہی بہت اعلیٰ ہوتا. سبحان اللہ. تو بے سادات کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول کی آل کا مقام کیا ہے. یہ حدیثیں لکھی. اچھا اللہ کہتا ہے میں بخش بھی دوں گا, شکریہ بھی ادا کروں گا. آگے پھر آیت, اگلی آیت اللہ کیا فرماتا ہے میرے حبیب, ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھا ہے. رسول نے جھوٹ بولا ہے اللہ پر. یہ جو مودت مانگی ہے نا کہ اللہ مانگ رہا ہے, یہ جھوٹا الزام لگایا ہے رسول نے. میرے حبیب یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. تو کوئی تھے نہ کہنے والے, تو جو ہے یعنی مودت کافروں سے تو نہیں مانگی تھی, کلمہ پڑھنے والوں سے مانگی تھی. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ. حبیب اگر تو کہتا, یہ تیری چاہت ہوتی مودت, تو نے کہا ہوتا تو تیرے دل پر مہر لگا دیتا, یعنی تجھے کہنے نہ دیتا. لائیے قرآن, اگر آیت نہ قرآن کی ہو تو مجرم. حبیب تجھے نہ کہنے دیتا, تیرے قلب پہ مہر لگا دیتا, کیونکہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. یہ جو میرے کلمے ہیں, یہ علی و زہرا حسن اور حسین میرے وہ کلمے ہیں جن سے باطل کو مٹاتا ہوں, حق کو واضح کرتا ہوں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک اللہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ میرے کلمے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کلمے ہیں. تو اب پتا چلا کہ کلمۃ اللہ نہیں بن سکتا جب تک یہ کلمہ نہ آئے. عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے تو اسی کلمے کی وجہ سے. کیوں؟ جبریل علی کا شاگرد ہے, اس نے عیسیٰ میں روح پھونکی. کس نے بھیجا؟ بھائی جبریل امر سے ہے, جبریل امر ہے, فرشتہ ہے. علی امر نہیں, اول الامر ہے. اول الامر کے حکم سے امر آتے ہیں. تو جبریل نے روح پھونکی تھی علی کے حکم سے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب کس منزل پہ گفتگو آ رہی ہے کہ علی اول الامر ہے, علی ید اللہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات کے سب سے بڑے فضائل کے مالک محمد اور آل محمد ہیں. ان کے دروازے پہ ملائکہ بیکاری بن کر آتے ہیں, اور اللہ کیا کہتا ہے کہ ان سے مودت کرو, میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا, تمہیں بخش بھی دوں گا, کیونکہ یہ میرے کلمے ہیں جن سے میں حق کو ظاہر کرتا ہوں, باطل کو مٹاتا ہوں. تو 2 آیتیں پڑھنے کی اجازت دیجیے, 2 آیتیں اور پڑھوں گا. سورۃ سبا کی آیت نمبر 46 اور 48. کیا ارشاد ہوتا ہے؟ کل انما اعظکم بواحدہ, حبیب ان سے کہو کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. توجہ ہے؟ اب بڑی جاگ کے سننے والی بات, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں روایتیں کم پڑھتا ہوں. تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں, کیا کہ ان تقوم للہ مثنى وفرادا, کہ جب تم کھڑے ہو اللہ کے لیے. کہاں کھڑے ہونا؟ بازار میں, دکان پر؟ بھائی اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہونا ہے. جب تم اللہ کے لیے کھڑے ہو, نماز کی حالت میں ہو, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تو کیا کرو؟ مثنى وفرادا, 2 کر کے یا اکیلے. جب اللہ کے لیے کھڑے ہو تو ثم تتفکرو, پھر تم نے سوچنا ہے. کب سوچنا ہے؟ نماز میں سوچنا ہے. کیا؟ ما بصاحبکم من جنہ, کہ یہ جو صاحب ہے یعنی رسول دیوانہ تو نہیں, اسے کوئی جنون تو نہیں. اللہ فرما رہے ہیں اسے کوئی جنون تو نہیں. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, یہ تو تمہیں ڈراتا ہے اس عذاب سے جو آنے والا ہے اور بڑا ہی سخت ہے. یہ تو تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا. یہ پہلی آیت. آگے کی آیت کل ما سألتکم من اجر فہو لکم, حبیب کہہ دو ان سے کہ تم سے جو اجر مانگا ہے, علی و زہرا, حسن اور حسین کی مودت, جو اجر مانگا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے مانگا ہے. اس میں میرا فائدہ نہیں, تمہارے فائدے کے لیے مانگا تاکہ تم آنے والے شدید عذاب سے بچ جاؤ. تو ان سے مودت اس لیے کہ تمہیں عذاب سے بچا لے گا. آل محمد کی محبت تمہیں عذاب خدا سے بچا لے گی, آنے والے عذاب سے. یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں اب بھی؟ اس لیے کہ آل محمد کا در چھوڑا ہوا ہے, رسول کا پیغام چھوڑا ہوا ہے. ارے رسول اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا اور کہہ دیا فلاں 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 اس کا یہ مرتبہ ہے. ارے کیا کہتے ہو مجھ سے؟ آؤ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام, یہ پہلے قرآن کی 2 آیتیں. نوح علیہ السلام نے جب سفینہ بنایا, اللہ نے کہا وہی بچے گا جو سفینے میں آئے گا. سگا بیٹا اور بیوی وہ سفینے میں نہیں آ رہے. کہا آ جاؤ, یہ نجات کا سفینہ, یہ تمہیں بچا لے گا. اس نے کہا بابا میں نہیں آؤں گا, میں نہیں آؤں گا, پہاڑ پہ جاؤں گا. اچھا پہاڑ پہ چلا گیا, کیا بچ گیا؟ بھائی نوح نبی پہلا صاحب شریعت ہے, صاحب شریعت بھی ہے, اولو العزم بھی ہے, یہ پہلا ہے, سگا بیٹا ہے. کہا یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیری اہل کو بچا لوں گا. فرمایا نوح میں نے وعدہ تو کیا تھا مگر یہ بلا شک و شبہ تیری اہل سے نہیں ہے,
یہ نہیں کہا کہ تیرا بیٹا ہی نہیں، بیٹا ہے مگر اہل نہیں، تیری اہل سے نہیں، سگا بیٹا کشتی کو چھوڑ گیا، کشتی نجات تھی، چھوڑ گیا، غرق ہو گیا، غرق ہو گیا، نبی کا بیٹا تھا، کشتی نجات کو چھوڑا، غرق ہو گیا، رسول نے کہا میری اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہے، بچے گا وہی جو سوار ہوگا، غرق ہوگا چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ ارے نبی کا بیٹا نہیں بچتا، اگر سفینہ نجات میں نہ آئے تو صحابی کی بات کر رہا ہے۔ تو نبی کا بیٹا سفینہ نجات آل محمد، صلوات پڑھ دیجیے۔ سفینہ نجات کون؟ آل محمد۔ اچھا، اور قرآن کس کو ملا؟ رسول پاک کو۔ فرقان ملا، قرآن ملا موسیٰ اور ہارون کو، قرآن ملا محمد مصطفیٰ علی اور علی کی اولاد کو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں کبھی نہ کہتا مگر رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، فرمایا یا علی انتا بمنزلۃ ہارون بن موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تو میرے ساتھ وہی مقام رکھتا ہے جو ہارون موسیٰ کے ساتھ رکھتا تھا۔ اب محمد کے ہارون کا نام ہے علی۔ اب علی کو کیا سمجھیں گے؟ جو خود اعلان کرے انا صلاۃ المومنین، مومنوں کی نماز میں علی ہوں، انا تسبیح المسبحین، تمام تسبیح کرنے والوں کی تسبیح میں علی ہوں۔ کہ نے کہا اللہ اکبر، کہا انا اللہ اکبر، میں اللہ اکبر ہوں۔ علی نے کہا میں ہوں، کہا الحمدللہ سبحان اللہ، فرمایا انا سبحان اللہ، میں ہوں، انا الحمدللہ میں ہوں۔ اس نے کہا یا علی یہ کیسے دعوے ہیں؟ وہاں تو جو اللہ کہتے اسے قتل کر دیتے ہیں، یہاں کہتے میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، نادان نہ بن، اللہ وہ ہے اس کی کبریائی میں علی ہوں، الحمدللہ اللہ وہ ہے اس کی حمد میں ہوں، اللہ وہ ہے اس کی سبحانیت میں علی۔ اچھا توجہ رکھیے گا، علی کو سمجھنا ہے نا تو سمجھیے، مگر کیا کرے مسلمان ہے نا، عجیب طرح کے مسلمان ہیں، بنو امیہ کے نمکخوار ہیں۔ پہلا پیغام کیا تھا رسول کا؟ جائیے میں تقریر کو بس اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ پہلا پیغام، اگر میرا یہ پیغام، میرا چیلنج بھی ہے، جتنے علماء ہیں ان تک پیغام پہنچا دو۔ عمران حیدر کا چیلنج ہے، سپریم کورٹ تک جانا ہے تو جانے کے لیے تیار، اس کا جواب کوئی مائی کا لال لائے، میں ذمہ دار ہوں، ایک ایک بات کا ذمہ دار، بات قرآن سے کروں گا۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ پہلی تبلیغ جب شروع ہوئی، اسلام کی تبلیغ، پہلا پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اپنا میرے مبشر صاحب بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ بڑی مدت کے بعد دیدار ہوا، یہ بھی ہمارے بہت ہی محترم سید، بہت ہی محترم سید، توجہ ہے نا، اور ان کا دیدار کبھی نہ ہوگا۔ ان سے ملاقات بھی سید شفیع حیدر زیدی مرحوم و مغفور اللہ مقامہ کا صدقہ تھی۔ ہاں انہوں نے بلایا تو ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی نا، اور ان کے ہم سنتے رہے ہیں، شعر و شاعری بھی سنتے رہے، کتنی خوبصورت شعر و شاعری کرتے تھے۔ خدا ان کو، ان کے اجر کو اور بھی بلند کرے اور ان کو بہت زیادہ عطا کرے۔ محمد اور آل محمد کا جو ذکر کراتے ہیں اس میں اللہ اور بھی وسعت دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، پہلا دین کا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ، پہلا پیغام۔ یہ دین کی تبلیغ شروع ہو رہی ہے نا، لا الہ الا اللہ پہلا پیغام تھا۔ اچھا یہ تھا پہلا پیغام۔ لا الہ الا اللہ کی عظمتیں کتنی ہیں بھائی، یہ افضل اور ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں، لا الہ الا اللہ سے افضل کوئی ذکر نہیں۔ لکھا ہوا مسجدوں پر افضل الذکر لا الہ
الا اللہ. مگر اس کلمے کو سمجھے بھی؟ لا الہ کیا ہے؟ لا الہ لعنت ہے. الا اللہ کیا ہے؟ محبت ہے. جو ہے نا پہلے کلمہ تو سمجھیے. پہلا دین شروع کہاں سے کیا؟ دین کی تبلیغ ہوئی ہے تبرے سے. آئے ہائے ہائے. پھر محبت سے. میں نے عرض پہلے کیا کہ سپریم کورٹ تک انشاءاللہ میں حاضر ہوں جانے کے لیے. لا الہ الا اللہ پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ مگر ایک اللہ. ایک اللہ. یہ پہلا پیغام لا الہ الا اللہ. افضل ذکر تب بنتا ہے جب پہلے انکار کرو. جس کو ماننا ہے اس کے دشمن کا انکار کرو, پھر جس کو مانتے ہو اس کا اقرار کرو. اس کو تو سلطان باہو نے بھی یہی کہا, نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. مجھے انکار اور اقرار کا پانی ملا. ہر رگ میں ہر جا میں انکار اور اقرار ہے. یعنی جھوٹوں پر لعنت ہے, سچوں کے آگے سچ کہتا. یہ سلطان العارفین نے بھی کہا. تو کلمہ ہمارا یہی ہے, لا الہ الا اللہ افضل الذکر. اچھا, رسول نے ابتدا کی دین کی اس کلمے سے. یہ کلمہ رسول نے خود نہیں دیا, اللہ کی وحی آئی, وحی الہی سے کلمہ دیا. یعنی اللہ نے کلمہ دیا تبرے اور تبلے والا. یہ اللہ کی وحی تھی. سپریم کورٹ تک میرا چیلنج ہے, میں یہاں عرض کر چکا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس گاؤں میں انشاءاللہ میں نے پھر بھی آ کے پڑھنا ہے. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو میرے پاس آ جائے, میں تسلی کرا دوں گا. پہلی تبلیغ شروع ہوئی لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آدم نے نہیں کہا, یہ وہی رسول کی طرف آئی ہے. میرے رسول نے کلمہ دیا تبرے اور تولے اعلیٰ. انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو اپنی زبان میں جیسے بھی بنوایا. یہ رسول نے کلمہ ہم کو اسی طرح سے دیا. یہ دین کی پہلی تبلیغ ہے. اب آخری تبلیغ کیا ہے؟ چیلنج ہے میرا خدا کی قسم, کتابوں کا انبار لگا دوں گا, میرے گھر میں موجود ہے. یہ پہلی تبلیغ ہے لا الہ الا اللہ. اور آخری تبلیغ جو تھی جس پر اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا. پہلی تبلیغ تھی لا الہ الا اللہ, آخری تبلیغ تھی من کنت مولا فاز علی اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. ہاں لائے کو جواب اس کا. پہلی تبلیغ لا الہ الا اللہ, آخری تبلیغ من کنت مولا فاز علی المولا. اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا. اب لا الہ الا اللہ کہتے ہو, لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے, یہ تبلیغ پہلی ہے, دین مکمل نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کس نے دیا؟ اس کا اقرار کیا محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ اس لیے کیا, یہ اس لیے کہا کہ اس نے لا الہ الا اللہ ہم کو دیا ہے. یعنی ابتدا میں دیا ہے لا الہ الا اللہ, اس کا نام لیا محمد رسول اللہ, اور جو انتہا پر دیا جس پر دین مکمل ہوا وہ تھا علی ولی اللہ. درمیان میں ہے رسول, یعنی پہلے لا الہ الا اللہ, آخر میں علی ولی اللہ, درمیان میں ہے محمد رسول اللہ. کہ لا الہ الا اللہ سے ابتدا کی, علی ولی اللہ پہ انتہا کی. اسی کا نام دین ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ اور علی ولی اللہ, یہ دو پیغام رسول کے.